السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے، میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز قانون دان سلمان اکرم رائے صاحب۔ جیتے ہوئے تھے اور پھر اچانک شکست ہو گئی۔ ان کے مد مقابل تھے اون چودھری، جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، الزامات لگائے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے کوٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ برسٹر سلمان صاحب بہت شکریہ، آج آپ کے تو حریف نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے جی یہ کورٹ کے پیچھے چھپ کر بدماشی کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی 12:15 بجے سے۔ دیکھیں، جتنی ان کی وقت ہے اور ظرف ہے وہ ایسی بات کریں گے، میں کوئی اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ہمارا فوکس ہونا چاہیے اس دن جو پاکستان کی جمہوریت پر حملہ ہوا 8 اور 9 کی شب، اس دن ہمارے 1 لاکھ کی لیڈ کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر فارم 47 پہ ختم کیا گیا۔ ان صاحب کو 12,000 کی لیڈ دی گئی، 1,72,000 ووٹ ان کے کھاتے میں ڈالے گئے، بالکل تصوراتی ووٹ۔ لاہور شہر میں میرے ووٹ 1,60,000 سب سے زیادہ ووٹ تھے۔ یہ ممکن نہیں کہ کسی اور کے اس حلقے میں اس سے زیادہ ووٹ ہوتے۔ آپ اگر تمام حلقوں کا لاہور کا جائزہ لیں، سعد رفیق صاحب کے ووٹ 70,000 ہیں، یا صادق کے، روہیل اصغر کے، مریم بی بی کے، حمزہ شہباز کے، سب کے ووٹ 70 اور 1 لاکھ کے درمیان ہیں۔ ہمارے حلقے میں ایک نامعلوم شخص کو 1,72,000 ووٹ صرف کاغذ پہ دکھائے گئے ہمارے 1 لاکھ کی لیڈ کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک حملہ تھا پاکستان کی جمہوریت پر۔ اس حملے کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے۔ سلمان صاحب، یہ مرڈر ٹرائل 302 سپریم کورٹ میں بھی پہنچ جائے 10 سال بعد، اس کی اتنی بڑی فائل نہیں ہوتی جتنے آپ کے یہ فارم 45 سارے ہیں، اور یہ ہم نے 12 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں اسلام آباد میں فائل کیے۔ ہم نے ان کے حوالے سے پورا ایک انالیسس کیا، دکھایا کہ کتنے ووٹ میرے بنتے ہیں، کتنے دوسرے کے بنتے ہیں۔ صوبائی حلقوں کے ووٹ بھی ہم نے دکھائے کہ صوبائی حلقوں میں کیا ٹرن آؤٹ ہوا۔ ہمارے N8 میں صوبائی ٹرن آؤٹ سارا 39 یا 40% ہے، اور اچانک جگہ یک ہمارے N128 کا 128 کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 56% ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے کہ 16% ٹرن آؤٹ نیشنل اور پروونشل کا جو ہے اس میں فرق ہو۔ اسی سے نظر آتا ہے کہ کیا فراڈ کیا گیا۔ ہمارے NA کے حلقے میں 1,10,000 ووٹ جو ہیں جعلی یا فرضی، وہ فارم 47 میں نتیجے میں دکھائے گئے۔ تو یہ بات ہم عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور عدالت اور الیکشن کمیشن ان باتوں کا ضرور احاطہ کرے گی، اور قانون اور میں سمجھتا ہوں انصاف آپ کو ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملا ہے؟ ہائی کورٹ سے اس لیے ریلیف ملا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی بدحواسی میں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس کی تاریخ انہوں نے پیچھے کی ڈال دی تھی، جبکہ فارم 49 جو آخری فارم ہوتا ہے جو RO جاری کرتا ہے اس کی تاریخ بعد کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں وہاں ریلیف ملا، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ فارم 45 اور فارم 47 کا جو تفاوت ہے، جو فرق ہے دونوں میں، وہ بنیادی بات ہے، اور اس کے اوپر فیصلہ ہم لیں گے۔ سر، آپ نے آج انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا اور کم و بیش 150 سے زیادہ کینڈیڈیٹس بلائے آپ نے، اور ایک بڑا پاور شو کیا۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ مایوسی ہے، کچھ ہو نہیں رہا۔ دیکھیں، مایوسی اس کو آپ نہ کہیں، یہ ایک بالکل عزم ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ ہم پہلے بھی کھڑے رہے ہیں، اب بھی کھڑے رہیں گے۔ دیکھیں، یہ الیکشن ایک مرحلہ ہے، ایک قدم ہے۔ ہماری جنگ اس سے بڑی جنگ ہے۔ ہماری جنگ پاکستان میں حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اس جنگ کو ہم لڑتے رہیں گے۔ اس فراڈ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھیں۔ اصل معاملہ وہ ہے۔ کوئی ڈرنے کی طرف جا رہے ہیں یا احتجاج کی طرف؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ احتجاج تو ضرور ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا ڈاکہ پڑے اور احتجاج نہ ہو، لیکن یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی قسم کی توڑ پھوڑ کا یا ایجیٹیشن کا۔ پرامن احتجاج ضرور ہوگا۔